أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 سے. کل کا سبق ہمارا جاری تھا. حکم دوم، دوسرا حکم آیا یا ایھا الناس اعبدوا کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ. پہلا یا ایھا الناس اعبدوا عام لوگوں کے لیے اور یہ خاص مومنین کے لیے، اس لیے کہ کل بھی عرض کیا کہ جب عقیدہ صحیح ہو تو حلال خوری کام آتی ہے، اور اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو پھر حلال خوری وہی ساری کی ساری حرام خوری میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل من جو حرام کا ہوگا، نعوذ باللہ. تو اس لیے ایمان والوں کو خطاب ہے کہ تم نے اپنی کم از کم پاکیزہ چیزوں کو کھانا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ اپنی ہر سکیم، اپنے ہر کاروبار اور ہر مال کو حرام کر کے کھانے کی کوشش کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا سے حکم دوم تھا، لیکن آپ نے اگرچہ یہ کل پڑھا، اس کے اندر 4 چیزیں آپ نے مزید نوٹ کرنی ہے کہ حکم دوم بیان کرنے کے بعد اللہ کریم نے تلبیسات شیطان کے کچھ دھوکے، شیطان کے کچھ حملوں کا رد بھی کیا. جیسا کہ آپ کو عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا کام شیطان جو زمین پر کروائے گا وہ انسانی بھوک، اس کے ساتھ جو ہے کھیلنے کی کوشش کرے گا اور اسی سے ورغلانے کی کوشش کرے گا. تو یا ایھا الذین آمنوا سے اسی لیے اللہ نے دوسرا حکم فوراً عبادت کے بعد انسانی بھوک کے کچھ احکامات کا ذکر کیا تاکہ تم بھوک کے اندر حرام خوری میں نہ لگ جاؤ. تو جب دوسرا حکم بیان کیا تو شیطان کی 4 تلبیسات کا رد کیا. شیطانی 4 تلبیسات. آواز سیٹ کرواؤ. پہلی تلبیس، کیونکہ 4 تلبیسوں کا رد اس لیے کیا کیونکہ شیطان نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. سورۃ القصص 8واں پارہ، رکوع نمبر 2. تو اس کے اندر موجود ہے کہ شیطان نے راندہ درگاہ ہوتے وقت کہا تھا کہ میں جو ہے 4 طریقوں سے ذریت آدم کو گمراہ کروں گا. تو بڑا عجیب اور خوبصورت سیٹ اپ ہے اس حکم دوم کا کہ اس کے اندر بھی اللہ نے تلبیسات 4 کا رد کیا کہ 4 طریقوں سے تمہیں ورغلائے گا شیطان اس حکم کے اندر. پہلا طریقہ انما حرم علیکم یہاں نیچے لکھیں کہ رد تلبیس اول، کہ پہلی طریقے سے تلبیس کرے گا، معاملے کو ملانے جلانے کی کوشش کرے گا. کہ وہ کہے گا مثلا کل بھی عرض کیا کہ حلال کو حرام کہے گا اور حرام کو حلال کروائے گا. آپ پاکیزہ چیزیں کھا رہے ہو تو وہ کہے گا نہیں یہ تو حرام ہے، تلبیس کرے گا، معاملے کو ملانے جلانے کی کوشش کرے گا، یہ نہ کھاؤ. تو خواہ آپ اللہ کے حلال کو حرام کر بیٹھو گے، نعوذ باللہ. جیسا کہ مشہور ہوتا ہے کہ جی فلاں جگہ فلاں دربار کے ساتھ جو لکڑی کھڑی ہے اس کو نہ توڑنا، یہ حرام ہے. کیوں جی؟ اللہ نے جب اس کو حلال کیا ہے، کسی کے مملوکہ زمین ہے تو وہ اپنے ملک کو استعمال کر سکتا ہے. خواہ کسی قبرستان کے ساتھ کھڑی لکڑی کو کیوں بندہ حرام کرے؟ اور اسی طرح حلال کو حرام کروائے گا. آپ کوئی چیز حلال کھا رہے ہو تو وہ کہے گا حرام ہے، اور اسی طرح حرام کو حلال کروائے گا. کوئی چیز حرام ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے تو اپنی تلبیس کے ذریعے وہ حلال کروانے کی کوشش کرے گا. تو آپ کہنا انما حرم، اس کا تفصیلی معنی اس کا کل بیان ہو چکا ہے.
یہ ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے آئے گا. آپ اپنے حلال اور حرام کی گاڑی چلا رہے ہیں، سیدھا جا رہے ہیں، وہ سیدھے آ کر معاملے کو خراب کرنے کی، مشتبہ کرنے کی کوشش کرے گا. دوسرا حملہ اس کا کیا تھا جی؟ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے آؤں گا. تو اس سے اگلی آیت میں لکھیں ان الذین یکتمون رد تلبیس دوم، کہ شیطان ابلیس کی دوسری تلبیس یہ ہے کہ پیچھے سے آ کر وار کرے گا، یعنی شریعت کو ابتدا ہی سے خراب کرنے کی کوشش کرے گا. مولویوں، جھوٹے مولویوں اور برے پیروں کے راستے سے آ کر ان کو کہے گا تم فتوے دو، تم لوگوں کو مسئلہ سمجھاؤ کہ نہیں نہیں یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے، یوں حلال ہوتا ہے اور یوں حرام ہوتا ہے. وہ ما انزل اللہ کو چھپانے کی کوشش کریں گے. اسی لیے اس کو من خلفہم سے تعبیر کیا ہم نے کہ وہ تلبیس یہ دکھائے گا کہ پیچھے سے آ کر، یعنی ابتدا ہی سے دین شریعت کی دلیل کو تبدیل کرے گا. اور تیسرا طریقہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہاں لکھیں رد تلبیس سوم، کہ تیسرے طریقے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ اس نے کیا کہا تھا، وعن ایمانہم، کہ میں دائیں سے آ کر ان کو خراب کروں گا. تو دائیں کے اندر اللہ نے مبارک چیزوں کو رکھا ہے، وہ ہے ہدایت کو، مغفرت کو، کتاب کو، حق کو. یہ ان آیتوں میں بیان ہو رہا ہے، الہدا، المغفرہ، الحق، الکتاب. جبکہ وہ یہاں گمراہ کرے گا کہ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدو، مغفرت کے بدلے عذاب کو خریدو، کتاب کے بدلے اختلاف کو لو، حق کے بدلے بدبختی کو لو، شقاق. تو اس لیے الضلالہ، العذاب، الاختلاف، شقاق بعید، اس کا تذکرہ ہے. تو یہ رد تلبیس سوم. اور آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے رد تلبیس چہارم. چوتھی تلبیس کا رد کیا ہوگا جی، کہ وعن شمائلہم، وہ بائیں سے آ کر انسان کو خراب کرے گا. 3 حملے اس کے آپ نے پڑھ لیے تفصیلی، کہ وہ حلال کے راستے میں، حلال رزق کے راستے میں کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرے گا. یہ 3 سبق آپ نے کل پڑھے، اور چوتھا سبق آج پڑھنا ہے کہ وہ بائیں سے آ کر کیسے حملہ کرے گا. مثلا وہ کہے گا نیک تو آپ ہیں جو صحیح، خیر ہے اگر تمہارا کاروبار خراب کا ہے، رزق تمہارا حرام کا ہے، ویسے آپ کا عقیدہ تو ٹھیک ہے نا، تم نمازیں تو پڑھتے ہو نا، مومنوں کی طرح تو تم لگتے ہو نا، بس کافی ہے کہ ایک ایک نماز کے بدلے میں کتنی کتنی نیکیاں تمہیں مل رہی ہیں. لہٰذا وہ نمازوں کے اندر اور چند عبادات کے اندر الجھانے کو ہی اصل سمجھائے گا. اگرچہ عبادات کرنی ہے لیکن عبادات میں الجھ کر باقی دین کو تو اس سے تو ہاتھ نہیں نہ دھونا. تو یہ شیطان کا چوتھا حملہ ہوگا کہ کم از کم اس کو سارا یہ بےمان نہیں ہوتا تو کم از کم انسان کو اتنا تو کر دوں نا کہ اس کو چند دین کے احکام کے اندر پھنسا کر باقی سارا دین اس سے چھڑوا دوں. تو اللہ کریم نے اس کی چوتھی تلبیس کا رد یہاں کیا. جس طرح بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے کہ وہ نیکی کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، تہجدیں، نمازیں، کاروبار بڑے ٹھیک ٹھاک کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک ایسا بڑا گناہ کر رہے ہوں گے کہ ان کو اپنی تہجدوں پر اور اپنی نمازوں پر بڑا ناز ہوگا. نعوذ باللہ. حج ٹائم پر کریں گے لیکن اپنے جائیداد کے حصے بکھرے حلال طریقے سے کسی کو نہیں دیں گے. نمازیں بڑی ترتیب سے پڑھیں گے لیکن اخلاقیات میں زیرو ہوں گے. تو اللہ نے یہاں 5 قسم کی چیزیں چھیڑیں کہ نہیں، نیکی صرف اسی کو تو نہیں کہتے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. جس طرح کہ یہود و نصارہ نے اتنا بڑا جھگڑا لیا ہمارے ساتھ قبلہ کی تحویل کے معاملے میں، ابھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ یہ شیطان کا اصل طریقہ ہے کہ نمازیں پڑھتے نہیں اور قبلے کی طرف رخ کرنے میں جھگڑ رہے ہیں، رسول اللہ پر ایمان لاتے نہیں اور قبلے کی طرف رخ کرنے میں جھگڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور قبلہ کی طرف رخ کرنے میں جھگڑ رہے ہیں. اخلاقیات، آداب ذرا بھی نہیں ہیں اور قبلے کی طرف رخ کرنے میں جھگڑ رہے ہیں. تو یہ اصل میں شیطان کا وار ہوتا ہے کہ دین کے نام پر تم سے چند چیزیں
دینداری کے دکھا کر تمہیں کہے گا تم بڑے دیندار ہو، اور باقی سارے دین سے ہاتھ دھلا دے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ طیبات کھانے والوں یہ خیال کرنا کہ شیطان اسی طیب کے اندر کیسے حملے کروائے گا، وہ چوتھا اس کا جو حملہ ہے اس کا رد کیا، اور اس چوتھے حملے کے رد میں 5 باتیں اللہ ہمیں سکھا دیں گے۔ وہ 5 باتیں آپ کو نوٹ کرواتا ہوں جی، ایک ہی آیت کے اندر ہیں۔ دیکھیں جی، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ پھیرو تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، نیکی صرف یہی نہیں ہے، ولیکن البر من آمن باللہ۔ دیکھو جی، مشرق کی طرف تو ہم منہ نہیں پھیرتے، ہم تو مغرب کی طرف پھیرتے ہیں۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ نیکی صرف یہ تو نہیں ہے۔ دیکھو نا جی، ہم مشرق کی لوگ جو ہیں مغرب کی طرف منہ کریں گے نا، تب ہمارا کعبہ یہ ہے، اور جو کعبہ کے دوسری سائڈ رہتے ہیں یعنی مغربی دنیا، تو مغربی دنیا کہاں منہ کرے گی؟ وہ تو مشرق کی طرف منہ کریں گے نا، تب ان کا قبلہ یہاں آئے گا۔ تو ہم اس طرح منہ کرتے ہیں یعنی مغرب کی طرف، اور جو مغرب کی دنیا رہتی ہے وہ مشرق کی طرف منہ کریں گے، تو تب جو ہے ان کے قبلہ یہ ہوگا۔ تو مشرق اور مغرب یہ پوری دنیا کو چونکہ خطاب ہے، قرآن ایک انٹرنیشنل سطح کا قانون ہے، ضابطہ ہے، تو اس لیے کتاب اللہ ساری باتوں کو سمیٹ کر لے آئی۔ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرنے اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں جھگڑنا ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے جی مسجد بناتا ہے اور بڑے جھگڑے اور بڑے فساد اور بڑی محنتیں اور بڑی مشقتیں کرے گا کہ جی قبلے کو اس طرح رکھو، جی قبلہ تھوڑا سا اس طرح نہ ہو، 10 دن لگا رہے گا، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ جس زمین پر مسجد بنا رہے غصب کی ہے، یہ اپنی حرام کی جائیداد اس نے بنا رکھی ہے، یہ حرام کے مال سے مسجد بنائے گا۔ حالانکہ جھگڑ کس پر رہا ہے کہ قبلہ بھائی سیدھا ہونا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس طرح کوئی انسان کسی کو شہید کر کے، کسی کو مار کر قتل کر کے پھر حج کرنے چلا جائے اور وہاں یہ پوچھا بیٹھا ہو کہ جی میں تو حالت احرام میں مچھر مار بیٹھا ہوں، اس پر کیا مواخذہ ہے؟ اس کو کہا جائے گا ظالم، یہ تیرے مچھر مارنا نہ مارنا کس کام کا ہے؟ بندے کو تو مارا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کریم فرما رہے ہیں، شیطان کی تلبیس ہے کہ چند چیزوں میں تمہیں ورغلا کر کہے گا تم بڑے دیندار ہو، بڑے مخلص ہو۔ لیس البر، نیکی صرف یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ پھیرو تم اپنے چہروں کو یا اپنے آپ کو۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کو وجہ کے لفظ کے اندر کہ یہاں سے پوری ذات بھی مراد ہوتی ہے، کیونکہ چہرہ اشرف الاعضاء ہے، تو اشرف الاعضاء کا نام لے کر مراد پوری ذات ہے۔ اپنے آپ کو تم مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، لیکن نیکی یہ بھی ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیکی یہ ہے کہ اصل میں جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اللہ پر ایمان لایا یعنی اللہ کے تمام حقوق کو جان کر، آخرت کے دن پر ایمان لایا یعنی آخرت کے تمام حقوق اور اس کے آخری فیصلوں پر ایمان لایا، والملائکہ تمام فرشتوں پر، والکتاب اور تمام کتابوں کے سچے ہونے پر، والنبیین اور تمام پیغمبروں کے حق ہونے پر ایمان لایا۔ یعنی پہلا باب ایمانیات کا بھی ہے، ایمانیات میں اگر کامل ہوو گے تو نیکی اس کو بھی کہتے ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اور دوسری چیز معاملات، پہلی چیز ایمانیات پوری کر کے نیکی ایمانیات کا نام ہے، نیکی اس چیز کا نام ہے کہ دو تم مال، وَآتَ الْمَالَ جو بندہ دیتا ہے مال، عَلَى حُبِّهِ اس کی محبت پر، یعنی اللہ کی محبت پر مال دیتا ہے، یا باوجود اس کے کہ مال کی اس کو بھی ضرورت اور محبت اور چاہت ہے، اس کے باوجود وہ دیتا ہے ذوی القربہ قریبی رشتہ داروں کو۔ یہ حقوق چونکہ جس طرح معلق ہوتے ہیں نا، متعلق ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے ترتیب سے نام لیا۔ قریبی رشتہ داروں کو ضرورت ہے تو اپنے مال سے اس کو دو، والیتامہ اور یتیموں کو دو چاہے وہ قریبی رشتہ دار نہ بھی ہوں، والمساکین اور محتاجوں کو دو جن کو ضرورت ہے، وابن السبیل اور مسافروں کو دو کیونکہ وہ اپنے
شہر سے کٹ چکے ہیں، اپنے وطن سے کٹ چکے ہیں، اب ان کو پاس رسد اور امداد پہنچنے کی صورت نہیں ہے، تو اب وہ محتاج بن چکے ہیں، چاہے اپنی جگہ کا وہ بادشاہ کیوں نہ ہو۔ والسائلین، اور مانگنے والوں کو جو اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ مانگنے پر آ جاتے ہیں۔ وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں، ایک بندہ ہے وہ گردن چھڑانے میں، یعنی یا غلام ہے یا قیدی ہے، اب وہ اس کے پاس مال و اسباب اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنی جان چھڑوا سکے، تو ان کو دو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور یعنی یہ معاملات بیان کی۔ نیکی اس کو بھی کہتے ہیں کہ ایمانیات ہوں، اور نمبر 2 وَآتَ الْمَالَ پر لکھیں معاملات بھی سیدھے ہوں۔ اور تیسری چیز ہے عبادات، اس عبادات کا تذکرہ کیا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، نمبر 4 چیز آداب، اور پورا کرنے والے ہوئیں اپنے معاہدوں کو۔ پہلے مفرد لایا اور والموفون کو جمع لایا، کیونکہ معاہدے کا تعلق بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے انفرادی حیثیت کے ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے جمع لایا۔ والموفون، اور پورا کرنے والے ہیں اپنے اقرار کو، اذا عاہدوا، جب وہ عہد کریں، اپنے اقرار کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں جب وہ عہد کریں، یعنی آداب سے بھی کم از کم واقف ہونا، یہ بھی نیکی ہے۔ صرف قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جانے کو نیکی نہ سمجھ لیں، بلکہ نیکیاں اس کے علاوہ بھی ہیں۔ اور نمبر 5 والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اخلاقیات، پہلے ایمانیات، پھر معاملات، پھر عبادات، پھر آداب، اور پھر 5ویں نمبر پر اخلاقیات۔ والصابرین فی البأساء، نیکی یہ بھی ہے کہ صبر کرنے والے فی البأساء سختی میں، والضراء تکلیف میں، وحین الباس اور لڑائی کے وقت، اشارہ ترغیب الی الجہاد کا، یعنی ڈٹ کر رہنے والے دین پر، چاہے سختیاں ہی بظاہر کیوں نہ آ جائیں، تکلیفیں کیوں نہ آ جائیں، اور کیونکہ دونوں چیزوں میں عقل جواب دے جاتی ہے، بعض اوقات ذہن پر بوجھ آ جاتا ہے تو دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے، نہیں، سختیوں میں، تکلیفوں میں، اور خصوصاً لڑائی کے وقت ڈٹ کر رہیں، تو یہ جب اخلاقیات بھی تمہارے درست ہو۔ اور دیکھیں یہاں انداز اپنا ہے، والصابرون نہیں کہا، جس طرح والموفون کا، والصابرین کہا، یعنی اس کو نسبی حالت کہتے ہیں، عربی دان واقف ہوں گے۔ تو اصل میں اس سے پہلے عربی محاورے کے مطابق یہاں ایک جملہ معذوف ہوتا ہے۔ عربی جب کسی بات کی زیادہ تعریف کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کو جو ہے عرب کی بولی میں اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے، اور ایک فعل وہاں چھپا دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے امدح الصابرین، یعنی یہ ایمانیات، معاملات، عبادات اور آداب والے تو ہیں، لیکن میں زیادہ جو تعریف کروں گا نا اس نیکی میں، بڑی سے بڑی تعریف یہ اخلاقیات والوں کی، جو ڈٹ کر رہتے ہیں، یعنی یہ ساری نیکیاں ہیں، بڑی نیکی جس کی تعریف کرتا ہوں امدح الصابرین، کہ میں صبر کرنے والے اور مشن حق پر ڈٹ جانے والوں کے تو کہنے ہی کیا، سارے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے، اس کے تو کہنے کیا، یعنی اللہ کریم فرما رہے ہوں گے کہ سارے میرے مخالفت کر رہے ہیں اور یہ ڈٹ کر میرے ساتھ کھڑا ہے، اس کے تو کہنے کیا۔ یعنی نیکی اس کو بھی کہتے ہیں، صرف نمازوں تک دین کو محدود کرنے والوں، تمہاری ایمانیات، عقائد میں تمہارے بزرگ چل رہے ہیں، قرآن نہیں چل رہا، اے نمازوں کی طرف منہ کرنے والوں، تمہارے معاملات 2 نمبر کے ہیں، اے نمازوں میں قبلے کو سیدھے کرنے والوں، تمہاری باقی عبادات کہاں گئیں، اے قبلے کی طرف منہ کو بڑے طریقے کے ساتھ رکھنے والوں، تمہارے آداب کہاں گئے، آداب سے کیوں واقف نہیں ہو، حتیٰ کہ جانور تک کے ساتھ بھی آداب ہوتے ہیں، جو جانور گھر میں رکھا ہوا ہے نا، اس کو بھی کھانے پلانے میں آداب ہوتے ہیں۔ اور پھر اخلاقیات کے تو کیا کہنے، حدیث پاک میں آیا، بندہ نماز روزہ پڑھ کر جتنے درجے کماتا ہے نا، اخلاقیات سے کہیں زیادہ درجے کما لیتا ہے۔ اس لیے اخلاقیات رکھنا، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ رکھنا جو اپنے گھر میں ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آیا افضل اخلاق والا وہی ہے۔ پھر ان کے ساتھ جن کے ساتھ روزانہ ملتا ہے، کیونکہ جن کے ساتھ روزانہ بود و باش ہوتی ہے، روزانہ وہاں پر بڑے برتن بھی آپس میں بجنے لگ جاتے ہیں، تو یہ لڑائی ہونا تو یہ عام اور فطرتی ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکلنا تو یہ عام ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی یہاں بھی اخلاقیات سنبھال کر رکھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان کی تو کیا بات ہے، میں ان کی تو تعریف کرتا ہوں۔
اب اللہ کریم فرماتے ہیں اصل نیکیاں تو یہ بھی ہیں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں سچے، انہوں نے من کو سچ کر دکھایا، سب کچھ کو جٹلا دیا، ایک اللہ کے حکم پر آنچ نہیں آنے دی، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار، کیونکہ ھدی للمتقین فرمایا تھا نا سورت کے شروع میں، تو یہاں فرمایا یہی لوگ ہیں پرہیزگار۔ متقین کے 3 درجے ہوتے ہیں، درجہ صدیقین، درجہ شہداء، درجہ صالحین۔ تو یہ درجہ صدیقین تک پہنچ جاتا ہے جو ایمانیات، معاملات، عبادات، آداب، اخلاقیات میں پورا ہوتا ہے۔ بس جی، اخلاقیات کا ہمیشہ یہ معنی نہیں ہوتا کہ بندہ ہر ایک کے ساتھ ہنستا رہے، بھائی جہاں ہنسنا ہے وہیں ہنسے، اور حتیٰ کہ اپنی اولاد کے سامنے جہاں آپ کی ہنسی ان کے اخلاق کو بگاڑتی ہے وہاں پر تو ان کے ساتھ سختی کرنا، یہ حسن اخلاق ہے، تاکہ وہ برائیوں پر مجبور نہ ہو، تاکہ وہ برائیاں نہ کرنے لگ جائیں۔ اخلاقیات کے بڑے درجے ہیں، اور ایمانیات، معاملات، عبادات، آداب اور اخلاقیات کے اندر شیطان بڑے رکھنے اور بڑے عجیب عجیب اپنے تلبیسیاں ڈالے گا۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، کہ وہ نیکوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، ایمانداروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، ان کی ایمان کے اندر رہ کر، نعوذ باللہ، اس کے نورانی کچھ ہتھیار بھی ہوتے ہیں، اس نے نام رکھا ہے اپنے گمراہ کرنے کا نورانی ہتھیار، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ پہلا حکم ختم ہوا، ما تلبیسات اربع، ابلیس کی 4 تلبیسات کا رد کیا، اور اب حکم دوم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ یہ حکم دوم ذیلی ہے، پہلا حکم دوم جو گزرا یہ حکم سوم ہے، اور حکم دوم اصلی تھا کیونکہ عبادت کے اعتبار سے وہ ذیلی حکم ہے، لیکن اصل حکم یہی ہے کہ زمین پر رہنے کے لیے تم نے اپنے کھانے پینے کو خصوصی دیکھنا ہے۔ اور پھر اس سے اگلا جو حکم ہے یہ پچھلے حکم کا ذیل ہے، یعنی ذیلی حکم ہے، یہی کھانے پینے کے معاملات اور مالیات کے اندر، معاملات کے اندر یہ گڑبڑ ہونا، یہ قتل و غارت تک، لڑائیوں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے فوراً اگلا دفعہ جو اگلا حکم بیان کیا نا وہ قصاص کا بیان کر دیا۔ اگر نعوذ باللہ ایمان والوں میں کوئی قتل ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، حکم سوم ذیلی، ما تفصیلات اربع، تلبیسات اربع کا رد پچھلے حکم میں کیا، لیکن اس حکم کی تفصیلات اربع ہوں گی، 4 تفصیلیں اللہ پیش کریں گے۔ پہلی تفصیل، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، یہ تو حکم ہے نا، اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص لکھ دیا گیا، یعنی برابری، قصاص کہتے ہیں برابری، مقتولوں میں برابری لکھ دی گئی ہے، کیا جی، جان کے بدلے بس جان لینی ہے، ان النفس بالنفس، اگلی صورتوں میں حکم آ رہا ہے، اور تفصیلات اب پیش کی، اس کے مقتولوں کے اندر بھی برابری ہے اور اگلی چیز میں بھی برابری ہے، کیا جی، یہ لفظ کافی ہو گیا تھا، لیکن الحر بالحر لکھ دیا گیا ہے تم پر آزاد بدلے آزاد کے، کیا بھائی، آزاد بدلے آزاد کے حکم مساوات کا بیان ہو رہا ہے، یعنی اگر کسی آزاد بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آزاد بندے سے اسی طرح زیادتی لو۔ مشرکین کیا کرتے تھے، کسی کے بڑی قوم کے آزاد بندے سے زیادتی ہو گئی تو چھوٹی قوم والوں کو آزاد بندے کو مار دیتے، بھائی برابری کرنی ہے، اور اگر بڑی قوم کے کسی غلام نے زیادتی کر لی تو چھوٹی قوم والوں سے کہتے تم غریب ہو لہذا تمہارے جو ہے ہم آزاد کو ماریں گے، بھائی جس نے مارے اسی کو لو، یہ کیا تم کرتے ہو، برابری سرابری کرو نا۔ یہاں بھی تو الحر بالحر، یعنی اگر کسی نے عضو کاٹا ہے آزاد کا، یہ تکلیف دیا آزاد کو، تو پھر اس کے بدلے میں آزاد کو ہی پکڑو، والعبد بالعبد، اگر غلام نے کیا تو پھر غلام کے بدلے اسی طرح اسی غلام کو ہی لو، یعنی جس غلام نے پکڑا ہے مارا ہے تو اسی غلام کو ہی لو نا، یہاں غلام کے بدلے آزاد کیوں؟ اگر 2 غلام آپس میں لڑ پڑے ہیں تو غلام کو بدلے غلام کے لونا، یہ غلام کو بدلے آزاد کے کیوں لیا جاتا ہے؟ والانثى بالانثى، اور اسی طرح عورت بدلے عورت کے، اگر ایک عورت نے مارا ہے تو اس کے مقابلے میں اسی عورت کو ہی پکڑنا ہوگا، یہ نہیں کہ تمہاری عورت نے مارا، نہیں ہم تمہارے مرد کو ماریں گے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ القتل مقتول کا حکم ہو، یہ جروحات کا بھی یہی حکم ہے، یعنی اگر کسی نے زخمی کیا ہے آزاد کو، غلام کو، عورت کو، تو اسی طرح برابری کی جائے۔ تو لہذا
اب اس تفسیر کے مطابق اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ کوئی اشکال وارد نہیں ہوگا جب یہ تقریر آپ کریں گے. فمن عفی لہ، تفصیل نمبر 2، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، پر جس کے لیے معاف کیا جائے اپنے بھائی کی طرف سے شیء کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو تابعداری کرنی چاہیے موافق دستور کے. یعنی اگر کوئی معاف کر دیتا ہے، قتل کی دیت ہے، زخم کی دیت ہے، اگر کوئی معاف کر دینا چاہے تو اس کی تفصیل آ گئی. دستور شرع کے پھر مطابق ایسا نہ ہو کہ معافی کے اندر بھی زیادتی ہو. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ادا کرنا چاہیے اس کو خوبی کے ساتھ. اگر کسی نے دستور شرع کے مطابق چٹی رکھ دی ہے، دیت رکھ دی ہے، تو اس کی ادائیگی میں پھر ظلم و زیادتی نہ کرے، بلکہ خوبی کے ساتھ اور احسان کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے. کہ ایک آدمی پر ظلم ہوا، ظلم کو اس نے معاف کر کے دیت پر آمادہ ہو گیا. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ آسانی ہوئی تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور مہربانی. فمن اعتدی بعد ذالک، یہ تفصیل ثالث آ گئی، تیسری تفصیل. پس اس صلح کے بعد جس نے زیادتی کی، فلہ عذاب علیم، پھر اس کے لیے عذاب ہوگا دردناک. پھر اس کا فیصلہ تعزیر کے ساتھ بھی کیا جائے گا دنیا میں، اور آخرت میں تو عذاب دردناک ملے گا. اور چوتھی تفصیل آ گئی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں، اس قصاص لینے میں، مقتول کے قصاص لینے میں، زخمیوں کے قصاص لینے میں، حیاتٌ بہت بڑی زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو. یعنی زندگی کیسی ہے؟ تاکہ تم بچتے رہو. جب قصاص لوگے نا ایک آدمی سے، تو بہت سارے لوگ پھر بچ جائیں گے کہ ہاں بھائی یہ زیادتی نہیں کرتے. ایک بندے کی جان جانے سے اب سینکڑوں بندوں کی جانیں بچ گئی ہیں. کوئی قتل کے معاشرے میں طرف آئے گا نہیں، پورا معاشرہ پاک ہو جائے گا. تو یہ دیکھا دوسرا حکم سوم ذیلی حکم تھا، اور اس کی بھی تفصیلات اربع تھی. اور اب تیسرا حکم آ گیا، کتب علیکم، جب کوئی اپنے ان کھانے پینے کے بعد اس کا دماغ کوئی ہلتا جلتا ہے، کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے، یا مالی معاملات میں قتل و غارت تک، زخمی تک، لڑائی تک نوبت آ جاتی ہے، تو اس کا حکم بیان کیا. عین اس وقت بندہ مر بھی سکتا ہے، تو پھر معاملہ بعد والوں کے لیے اسی مالی معاملات میں ہو سکتا ہے لڑائی ہو گئی ہو، اور جب بندہ مر جائے تو بعد والے رشتہ دار پھر آپس میں لڑنے لگ جائیں تقسیم وراثت میں. تو اس لیے پھر اگلا حکم چہاروں، چوتھا حکم دیا، یہ اس کا بھی ذیلی حکم ہے. کتب علیکم اذا، اس لیے اب ربط لگتے آ رہے ہیں نا کہ پچھلے کا ذیلی حکم ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو تم میں سے کسی کو موت، یعنی موت آ جائے تم میں سے کسی ایک پر، ان طرح کا خیرن، اگر کچھ مال چھوڑے تو تم پر فرض کر دیا گیا ہے وصیت کرنا. اے مومنو، تم یہ اپنی اولاد کو پوری تنبیہ کر کے جاؤ، کوئی بھی یہ اپنی مرضیاں نہ اپنائے، بلکہ قانون اللہ نے جو رکھا ہے اسی کے مطابق تم نے اس کو تقسیم کرنا ہے. یہ قانون اللہ نے کہاں رکھا ہے جی؟ آگے اللہ قانون بیان فرمائیں گے، اگلی صورتوں میں آ رہا ہے کہ وصیت للوالدین، والدین کے واسطے وصیت کرے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے. سب سے قریبی والدین ہوتے ہیں، والدین کو کہہ دے کہ اس دستور شرع کے مطابق یہ مال کو تقسیم کرنا. اور والدین کے علاوہ اگر وہ نہیں ہوتے تو مال کو سنبھالنے والے پھر بہت سارے رشتہ دار نکل آ سکتے ہیں. پھر باقی رشتہ داروں کو جمع کا لفظ بول دیا، والدین کے بعد باقی رشتہ داروں کو وصیت کر دے. بالمعروف، انصاف کے ساتھ. وصیت کس کی کرے؟ انصاف کے ساتھ. حقاً علی المتقین، یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں پر. اے لو متقیو، اگر تم متقی ہو تو کم از کم اپنے مال کے بارے میں پوری تاکید کر کے جاؤ کہ انصاف کے ساتھ ہی معاملے کو ہینڈل کرنا. یہ پہلی تفصیل آ گئی جی. فمم حقاً علی المتقین، یہ دوسری تفصیل تھی کہ یہ کوئی عام حکم نہیں ہے، یہ مومنوں پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس ڈگر پر لگائے، اس راہ پر لگائے کہ دیکھو دستور شریعت کے علاوہ تم نے میرے مال کو نہیں ہلانا. فمن بدلہ، یہ تفصیل سوم، جس نے تبدیل کر دیا اس کو، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ جو سن چکا اس کو، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو اس کا گناہ انہی پر ہے جنہوں نے اس کو بدلا. الذین یبدلون، جنہوں نے اس کو بدلا.
ان اللہ سمیعن، اللہ ہر ایک کی باتوں کو سننے والا ہے کہ وصیت کرنے والا کیا کہہ رہا تھا، وصیت سننے والا کیا کہہ رہا تھا، علیم، اور ہر ایک کے حال کو جاننے والا ہے کہ کون پھر اس وصیت کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ وصیت کرنے والا کیا کر رہا تھا، اللہ اس کو سننے والا ہے۔ وصیت سننے والوں نے پھر کیسے عمل کیا، اللہ اس کو جاننے والے ہیں۔ فمن خاف من موسن، یہ تفصیل رابع، چوتھی تفصیل آ گئی۔ پس جو بندہ خوف کرے من موسن، وصیت کرنے والے سے، جنفن، طرفداری کا بطور خطا کے، او اسمن، یا گناہ کا بطور عمد کے، کہ یہ بھول کر طرفداری کر رہا ہے، خواہ مخواہ شریعت سے تھوڑا ہٹ رہا ہے، یا گناہ کر رہا ہے خطا کر کے نہیں، جان بوجھ کر، فاصلح بینہم، تو ان کے درمیان صلح کرا دے۔ وصیت کرنے والے اور باقیوں کے درمیان صلح کرا دے اگر وہ زندہ ہے۔ فاصلح بینہم، یہ ہے کہ بعد میں ان کی اصلاح کر دے، بھئی نہیں اس طریقے سے تم نے تقسیم کرنا ہے، خواہ مخواہ کسی کو محروم نہیں کرنا۔ فلا اسم علیہ، تو اب اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جس طریقے سے وہ اصلاح کروا دے۔ ان اللہ غفور، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اگر کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے پھر معافیاں مانگتا ہے تو اشارہ کر دیا ترغیب الی العمل الصالح، کہ اللہ سے معافیاں مانگ لے، اللہ معاف بھی کرے گا، نہ صرف یہ کہ معاف کرے گا بلکہ رحیم، اللہ خصوصی طور پر رحمتیں کرے گا۔ اب یہ احکام ثلاثہ بھی آپ نے پڑھے، اور ہر حکم کے بعد 4 باتیں بھی پڑھی۔ پہلے حکم کے بعد 4 تلبیسات شیطان کی 4 تلبیسات کا رد، اور اگلے 2 احکام ذیلی تھے، ان کے اندر 4 تفاصیل آپ نے پڑھی۔ وما علینا الا البلاغ۔